امام زیدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور، میرے گناہ 7 آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی غفور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا اور کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی، میں نے اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور کیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا تو مرنے والوں کو مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سے سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دیں، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دیں اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی ان تمام مخلوقوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں، کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی وہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں، کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی تمام بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس سے توبہ قبول کرنے کی بشارت سنائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کو گناہ ہو، توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔